والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين علينا وعليهم أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم في سبيل الله حتى يرجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: طلب العلم فریضة على كل مسلم، وفي رواية أخرى أو مسلمة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بہت دل جمعی کے ساتھ سنیں، سمجھنے کی نیت سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اور دل میں یہ داعیہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے، جو کچھ سمجھ میں آئے گی، جو پیغام دیا جائے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو فالو کریں گے، مانیں گے، اس پر عمل کریں گے. ورنہ مقصد سننے کا یہی ہوتا ہے کہ عمل کرنا، اور عمل کہتے ہی ہیں کہ جو کچھ نئی جانکاری مل رہی ہے وہ جب جان لیے تو جاننے کے بعد اس کے مطابق کام چالو کر دینا، اس کو عمل بولا جاتا ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر نماز کے سلسلے میں کسی کو کوئی غلط فہمی تھی، بہت دنوں سے کسی چیز کے بارے میں صحیح علم نہیں تھا. مثلا سجدہ کیسے کرنا ہے. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ وضع الجبہتی علی الارض، وضع کے معنی عربی میں رکھنے کے آتے، اور جبہہ کہتے ہیں اس کو پیشانی کو. تو پیشانی کو سجدے کی جگہ میں ٹیک دینا، اس کو سجدہ کہا جاتا ہے. کسی کو صحیح معلوم نہیں ہے، اب اس کو علم ہو گیا، جانکاری ہو گئی، تو علم کا تقاضا، ڈیمانڈ ہے عمل کرنا، یعنی جو جان گیا اس کے مطابق کرنا چالو کر دینا، اس کو عمل کہا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. روئے زمین میں، پوری کائنات میں، خطۂ ارض میں اللہ کی ذات سے ڈرنے والی انسانیت کے اندر سب سے بیٹر انسان ہے علماء حضرات. یعنی علماء عالموں سے زیادہ اللہ کی ذات سے خشیت، اللہ کا ڈر اور کسی کے اندر ہو نہیں سکتا، چاہے وہ پوری رات تہجد ہی کیوں نہ پڑھتا ہوں. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہو گئی، تو میں کہوں گا یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں، یہ خود قرآن کا نازل کرنے والا جس کی کتاب ہے وہ خود قرآن میں کہتا ہے: یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پوری کائنات میں سب سے زیادہ ڈر جس انسان کے دل میں ہوتی ہے اللہ رب العزت کی، وہ ہے علماء حضرات. اور میں نے ابھی بتایا کہ علم کا تقاضا اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک عالم سچے معنی میں، صحیح معنی میں عالم تب ہی کہلاتا اور ہوتا ہے جب اپنے علم پر صحیح عمل کرتا ہو. اگر اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، کتابی اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، ڈگری کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے وہ مولوی ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے، وہ مفتی تو ہوتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ عالم نہیں ہوتا، وہ ظالم ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا.
علم کے سلسلے میں چند معروضات انشاءاللہ پیش کی جائیں گی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے بچوں کو دینی مدارس میں پڑھانا کیوں ضروری ہے۔ اور اگر ساری دنیا کے علماء آج کی تاریخ میں اور خصوصاً اس مہینے میں، عید کا یہ جو مہینہ جس کو شوال المکرم کا مہینہ کہلاتا ہے، اس مہینے میں مدرسے کھلتے ہیں، نئے بچوں کا داخلہ ہوتا ہے، ایڈمیشن ہوتا ہے، اور باضابطہ صحیح طور پر پڑھائی بھی چالو اور شروع ہوتی ہے۔ تو اس مناسبت سے انشاءاللہ تھوڑی بہت بات کی جائے گی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ مدرسے ہم اپنے بچے کو کیوں بھیجیں، کیوں ضروری ہے اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا پڑھے لکھے وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یستوی کے معنی آتے ہیں برابری کے، کیا وہ بالکل برابر ہے؟ پھر اللہ خود آگے جواب دیتا ہے دوسری جگہ 22 پارے میں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ کیا اندھا، بینا اور نابینا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی جس کی آنکھ ہے، جس کی بینائی ہے، جس کی آنکھوں کی بینائی صحیح و سالم ہے، بغیر اینک اور چشمے کے دور تک دیکھ سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر اینک اور چشمہ بھی لگاتا ہے لیکن بینائی تو سلب نہیں ہوئی ہے، باقی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کے وجود کا اور اللہ کے شاہکار کا اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے جس کے پاس آنکھ تو ہیں لیکن بینائی نہیں ہے، یہ دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں، اللہ خود فرماتا ہے۔ آگے کہتا ہے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کیا رات کی اندھیری اور دن کے روشنی، کیا ان دونوں میں برابری ہو سکتی ہے؟ ہرگز برابری نہیں ہو سکتی۔ آگے خود کہتا ہے اللہ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور دھوپ اور چھاؤں، کیا ان دونوں میں برابری ہو سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آگے خود اللہ فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور کیا مردہ اور زندہ ان دونوں میں برابری ہو سکتی ہے؟ بالکل برابری نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک اسی طرح پڑھے لکھے لوگوں میں، علم والوں میں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ناخواندہ ہیں، علم سے نابلد ہیں، عقل سے پیدل ہے، ان دونوں میں بھی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر میں علماء کی اصطلاح میں ایک بات بتاؤں تو آپ لوگوں کو تیر کی طرح آپ کے دل میں یہ بات چبھے گی، لیکن مجھے معاف کر دیجئے گا، بالکل صحیح بات ہے۔ آج کے دور میں ایجوکیٹڈ آپ لوگ اس کو کہتے ہیں، پڑھے لکھے اس کو کہتے ہیں، ہنر باز، عقل مند، دانش مند اس کو کہتے ہیں، جنہوں نے دنیاوی تعلیم میں بڑی سی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہوں۔ لیکن علماء کی اصطلاح میں پڑھا لکھا اس کو کہا جاتا ہے جس نے دین اور شریعت کی تعلیم سے اپنے آپ کو مزین کیا ہو، جس نے صرف دنیا ہی دنیا پڑھا ہو، اس کے پاس دین کا کوئی علم نہ ہو، کوئی جانکاری نہ ہو، اللہ اور رسول اللہ کی پہچان کے لیے شریعت اور قرآن اور حدیث اور دینی تعلیم سے اپنے آپ کو، اس نے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو آراستہ نہ کیا ہو، علماء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کورا کاغذ کی طرح ہے۔ اب سن کے جو لوگ دنیاوی تعلیم میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہیں ان کو تو بڑا خراب لگتا ہوگا۔ کس کو اچھی لگتی ہے؟ حق بات تو کڑوی لگتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حالات کے تحت بہت بات آئے گی، آپ کو ہضم کرنا پڑے گا، ورنہ سر آپ کو ٹکرانا پڑے گا دیواروں میں۔ حالات کے تحت ایسی ایسی باتیں آئیں گی، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں، کان، دروازے، دل کی کھڑکیاں سب کھولنے کے لیے انشاءاللہ یہ باتیں کافی ہوں گی، صرف آپ کان اور دھیان لگائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس کتاب عظیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ علم والے پڑھے لکھے اور ان پڑھ جو ہے نا برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر تقریباً 78,000 حرفوں میں 78,000 حروف میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 78,000 کلمات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اور سب سے پہلا جس چیز کا انفارمیشن اور جس چیز کی جانکاری کے متعلق، علم کے متعلق جس چیز کے بارے میں اللہ نے اشارہ دیا ہے، حکم دیا ہے، حاصل کرنے کی ترغیب اور تلقین کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کتاب میں بھی فرماتے ہیں اور علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ علم ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، قلم تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، قلم سبھی چلاتے ہیں، چاہے وہ دنیا پڑھنے والا ہو یا دین کا علم حاصل کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کا حصول کے لیے قلم کو بھی اللہ نے، اور اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر جو لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے علم کی تکمیل ہو نہیں سکتی اس وقت تک جب تک قلم کا تذکرہ موجود نہ ہو، قلم کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اگر حدیث کی روشنی میں جاننا چاہیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، فقال لہ اکتب، پھر اللہ نے اس قلم کو جس کو بنایا، پیدا کیا، کریٹ کیا، اس سے کہا کہ لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھے؟ آگے کہتا ہے فجرا بما ہوا کائن الی الابد، شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ تمام باتیں لکھ ڈالو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا سب سے پہلا جو حکم دیا، جو آدیش دیا، جو لیسن اور سبق دیا اور جس کی تاکید کی وہ علم ہے۔ وہ علم چاہے پڑھنے کے ذریعے ہو، پڑھانے کے ذریعے ہو، علم حاصل کرنا چاہے وہ قلم کے ذریعے ہو یا کسی بھی واسطے سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت کو گردانا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ علم ہمارے لیے کیوں ضروری ہے نا بھائی؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم، علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا، پڑھنا، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کا عالم بننا، مفتی بننا، قاری بننا، حافظ بننا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا پڑھنا فرض ہے۔ سوال یہ ہے کہ کتنا پڑھنا فرض ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے، خصوصاً یہ معروف ہے یہ بات، ہم کہتے ہیں کہ علم دین کا اتنا حاصل کرنا فرض ہے کہ جتنے میں حرام اور حلال کی فرق کرنے کی تمیز آ جائے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، بھول ہے، یہ بھول ہے اور چہرے کی آنکھوں کی دھول ہے۔ وائی کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات بڑا بڑا عالم ہوتا ہے، بڑا مفتی ہوتا ہے، اس کے پاس کتاب علم ہے، شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، اس کے باوجود بڑے بڑے فتویٰ کی مسئلے کی کتابیں پڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس کو وہ خود حل نہیں کر سکتا، دوسرے کی سہایتا اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک وہ کسی اچھے عالم سے پوچھ نہ لے، تحقیق نہ کر لے، پتہ نہ کر لے، تب تک وہ اس مسئلے میں وہ کنفیوز رہتا ہے، اس کو ڈاؤٹ سے ہے، وہ صحیح معنی میں نہ خود عمل کر سکتا ہے نہ دوسرے کو بتا سکتا ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ علم دین اتنا حاصل کیا جائے کہ حرام اور حلال میں فرق کرنا سمجھ میں آ جائے، یہ کیسے درست ہو سکتی ہے یہ بات؟ علم دین کا حاصل کرنا چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، ہر ایک کے لیے فرض ہے۔
سوال یہ ہے کہ کتنا علم حاصل کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرض گردانا ہے، ہاں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عالم بننا، حافظ بننا، مفتی بننا یہ ضروری نہیں ہے۔ پورے محلے کے اندر 1 2 4 5 حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، مولوی ہو، سب کے طرف سے، پورے محلے کے طرف سے کافی ہے۔ پورے محلے میں اگر ایک بھی حافظ نہیں، ایک بھی قاری نہیں، ایک بھی مفتی نہیں، ایک بھی عالم نہیں، تو پھر اب پورا محلے والا سب گنہگار ہے۔ لیکن علم دین کا اتنا سیکھنا کہ کم سے کم اللہ کی، غور سے سنیے گا تاکہ آج کے بعد آپ کا کنفیوژن دور ہو جائے، ڈاؤٹس کلیئر ہو جائے، کہ علم دین کا سیکھنا اتنا ضروری ہے جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کو کن چیزوں سے راضی کیا جاتا ہے، ان چیزوں کے لیے جتنا علم درکار ہوتی ہے اتنا علم کا سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا حکم ٹوٹتا اور چھوٹتا ہے، تو اس کو جاننے کے لیے کہ کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کس چیز کو کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، کس چیز کو کرنے سے اللہ کا حکم ٹوٹے گا اور چھوٹے گا، اور شریعت کا حکم ہم سے ٹوٹے گا اور چھوٹے گا، اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور وہ جاننے کے لیے اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کو صحیح معنی میں ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں کتنا علم درکار ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی ویکتی، جو بھی منشیہ، جو بھی مسلمان، جو بھی ایمان والا بچہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، علم دین کے حصول کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے برابر، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ علم سمپورن پوری طریقے سے حاصل کر کے اپنے گھر لوٹ نہ جائے، تب تک وہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی برابر اس کے اعمال نامے میں اس علم کے حصول کے لیے وہ جو راہ خدا میں لگا ہوا ہے فضیلت، ثواب اور نیکیاں لکھواتے رہتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ حتی النملۃ، یہاں نملہ کہتے ہیں، ایک مکمل سورت قرآن کریم کے 19 پارے میں ہے، نمل کے معنی عربی میں چیونٹی کے آتے ہیں، حتی النملۃ، یہاں تک کہ چیونٹیاں فی حجرہا، اپنے حجرے میں، بولے تو اپنے بل میں، اپنے سوراخوں میں، سمندر کی حتی الحوت، سمندر کی مچھلیاں جو سمندر میں، کیڑے مکوڑے، تمام چیزیں اس پڑھنے والے کے لیے، اس حصول علم میں اللہ کے راستے میں جانے والے کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنے فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اب سوال پھر وہیں کہ یہ ہے کہ یہ علم کیوں حاصل کیا جائے؟ غور سے سنیے گا، سمجھنے والی بات ہے۔ علم کے حصول کے لیے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، علماء نے لکھا ہے کہ علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ علم جب حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، ہم آپ کی ذات کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ آپ بالآخر ہے کیا، مردے کو زندہ کرنا یہ کیسے سمبھو ہے، یہ کیسے پاسبل اور ممکن ہے؟ ایک انسان جس کا کوئی سیمپل نہیں، جس کا کوئی پہلے سے اسکیچ نہیں، جس کا کوئی نمونہ نہیں، آپ ہزاروں ہزار انسان کو بناتے ہو، پیدا کرتے ہو، اور ہزاروں ہزار کروڑوں لاکھوں اربوں کھربوں انسانوں میں ہر ایک انسانوں کے ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہیں دونوں ہاتھوں میں، اور
अरबों खरबों इंसानों के हाथों के पोरों में जो लकीरें हैं वो लकीरें भी अलग अलग है, एक दूसरे से मैच नहीं करती है, जिसको आज के दौर में फिंगर प्रिंट कहते हैं आप। ये वैसी बात नहीं है। कुरान में पढ़ें आप, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं 29वें पारे में इसको, तो अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम आपकी ज़ात, आपकी मार्फत करना चाहते हैं, तो ये कैसे संभव है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात इल्का की, इल्का बोले तो डायरेक्ट डालने को इल्का कहते हैं अरबी में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात डाली कि अल्लाह की ज़ात की मारिफत, उसकी पहचान उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है, संभव और पॉसिबल नहीं है, जब तक कि कुरान और हदीस और शरीयत का सही इल्म ना हो, उस वक़्त तक वो अल्लाह की मारिफत मुमकिन नहीं है। मैंने शुरू में कहा ना कि कुरान में अल्लाह कहता है कि अल्लाह की ज़ात से सबसे ज़्यादा डर रूए ज़मीन में इंसानों में से, हज़रत इंसान में से सबसे ज़्यादा अल्लाह का डर अगर किसी इंसान के दिल में होता है तो वो है उलमा हज़रात, आलिम लोग होते हैं। इसलिए कि उसको पता है, अल्लाह की मारिफत पता होने के लिए शरीयत के इल्म उसके सीने में है। अब आप ये इश्काल कर सकते हैं कि बसा औक़ात कुछ आलिम ऐसे भी तो होते हैं जो इल्म पर अमल नहीं करते हैं, अपने इल्म पर अमल नहीं करते, नमाज का टाइम है घूम रहे होते हैं और तरह तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं, मदरसा के नाम पे जाली रसीदें छपवा के चंदा करते हैं, उठपटांग हरकतें करते हैं। आप कह सकते हैं कि आलिम अगर शुरूए कायनात में सबसे ज़्यादा डरने वाला है तो फिर आलिम ऐसे गलत काम क्यों करते हैं जबकि उसके सीने में कुरान और शरीयत और हदीस का इल्म है, फिर ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका जवाब भी अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के ज़रिए दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और हज़रत मौलाना उमर पालनपुरी साहब इसकी बड़ी एक उम्दा मिसाल देते हैं समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लें कि जहाँ कुरान करीम छपते हैं, कुरान करीम जहाँ छपते हैं, जहाँ तबाअत होती है, कुरान करीम जहाँ छपते हैं वहाँ कुरान करीम के छापने वालों में दरमियान में कभी कभी लाइन में सीक्वेंस में जो है ना तब्दीली आ जाती है, लाइन ऊपर नीचे तरतीब में गड़बड़ी हो जाती है। तो वो फरमाते हैं कि क्या वो कुरान करीम के अवराक, वो नुस्खा, वो पेज जिसमें लाइनें ऊपर नीचे हो गई, तरतीब उल्टे पुल्टे हो जाने की सूरत में, क्या कुरान करीम के उस पेज को मोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है? बताइए, फेंका जाता है? अरे लाइनें ऊपर नीचे हुई हैं, कुरान की आयत तो बज़ाहिर अपनी जगह है, कुरान तो नहीं बदला है, लाइनें ऊपर नीचे हो गई हैं, कुरान तो कुरान है। नमाज में अगर पहले कुल औज़ु बिरब्बिन नास को पहली रकत में पढ़ दे और बाद में फलक को पढ़े तो क्या ये कुरान नहीं है? तरतीब उल्टा हो जाए, लेकिन कुरान है, इससे भी नमाज होती है। लेकिन ये जान ले, उन्होंने कहा कि क्या तरतीब ऊपर नीचे होने की वजह से कुरान के उस अवराक को, उस नुस्खे को, उस पेज को डस्टबिन में जिस तरह हम नहीं फेंकते हैं, उसी तरह उलमाए दीन जिसके सीने में कुरान का, हदीस का, शरीयत का, दीन इस्लाम का उसके पास इल्म है, वो भी उस कुरान करीम के बेतरतीब उल्टे तरतीब उस पेज, उस कागज़ की तरह है जिस कागज़ को डस्टबिन में फेंका नहीं जा सकता। वैसे ही वो आलिम जो अपने इल्म पर अमल नहीं करता है, उसको भी दरगोर और उसको भी इग्नोर और उसको भी बेइज्जत और उसको भी जलील और उसको भी हकीर निगाह से नहीं देखा जा सकता है। वाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हुए फरमाते हैं, इसलिए कि उसके पास शरीयत का, दीन का, कुरान का, हदीस का इल्म है,
آج نہیں 40 سال تک وہ غلط راستے پر چلے، لیکن ایک دن جو شریعت کا دین کا علم ہے، اور علم کو العلم نور کہا گیا ہے کہ یہ علم جو ہے یہ نور ہے، روشنی ہے۔ اگر آپ رات کی اندھیری کو بھگانا اور ختم کرنا چاہتے ہیں تو روشنی جلائیے، اسی طرح جہالت کی اندھیری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، علم کی روشنی جلائیے، جہالت ختم ہو جائے گی۔ اس کے سینے میں قرآن اور شریعت کا علم ہے، آج نہیں کل وہ علم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو صحیح راہ دکھائے گا اللہ کے فضل سے۔ تو علم اس لیے حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ کی معرفت ہو جائے۔ اب اس لیے ہم شوال کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ، کم سے کم ایک وہ بچے کو جو بچہ پڑھنے میں دماغ کے اعتبار سے سب سے زیادہ ذہین ہو، فتین ہو، تیز ہو، ہر آدمی عہد کرے کہ انشاءاللہ تربیت کے سلسلے میں ہم اپنے ایک بچے کو مدارس اسلامیہ میں داخل کریں گے۔ یہ حدیث بھی ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بچے کو اس سے بہتر ہدیہ گفٹ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے بچے کو دینی تعلیم صحیح روشنی میں دلوا دے۔ اس سے بڑا باپ کے لیے اپنے بچے کو ہدیہ اور تحفہ اور گفٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم یونیورسٹی میں، اسکولوں میں، کالجز میں ہم اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہر چیز کا تذکرہ ہے، لیکن کسی چیز کے بڑھنے کے لیے دعا کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا آدیش نہیں ہے۔ پورے قرآن میں ایک چیز ہے جس کو علم کہا گیا ہے، علم کے لیے اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لیے علم کی زیادتی کے لیے دعا فرمائیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے اپنے پیغمبر کو کہ انکریز مائی نالج، کہ میرے علم میں اضافہ کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے بچے کو دینی علوم سے بہرور کرے، آراستہ کرے، پہچانے، بتلائے۔ اس لیے کہ آج کے دور میں آپ اپنے بچے کو بڑے سے بڑا ڈگری دلوا دے، لیکن اس کے اندر اتنا شعور نہیں ہوتا جتنا ایک مدرسے کا پڑھا لکھا بچہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہے، کبھی کبھار حالات کے وجہ سے کوئی بگڑ جائے الگ بات ہے، لیکن جب کوئی جوان بیٹا جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیا ہوا ہے اپنے بچے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے باپ کے کولر پکڑتا ہے یا اپنی والدہ سے منہ لگاتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ علم سے وارہور کرایا ہوتا، دین علوم سے آراستہ کرایا ہوتا، تو اب وہ بندہ صحیح سالم دین کو سمجھتا، اپنے ماں باپ اپنے پیرنٹس کی عزت کو سمجھتا، پڑھانے والے کی بڑوں کی اپنی عزت کرتا، سماج میں کس کا کیا حق ہے اس حق کو سمجھتا اور اس حق کو صحیح وہ بندہ ادا کرتا۔ لیکن آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ جو معاشرے میں جتنا بڑا آدمی ہے، پیسہ والا ہے، اس کا بچہ آپ دیکھیں کہ وہ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوا زیادہ نظر آئے گا۔ یتیم، غریب، مسکین کا بچہ آج مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور اللہ معاف کرے ہمارے مدرسے والے بھی انٹرنیشنل فقیر بنے ہوئے ہیں۔ وہ ایسے انٹروڈیوس کرواتے ہیں مدرسے کے بچے کو، کہتے ہیں یتیم، غریب، مسکین، نادار قسم کے بچے ہیں، یہ پڑھتے ہیں مدرسے میں، کسی کا ماں نہیں، باپ نہیں، سارے اس طرح کے جب اعلانات ہوتے ہیں تو بتائیے وہ بچہ جس کو قوم کے سامنے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے یتیم، غریب، مسکین کہہ کے، وہی بچہ جب پڑھ کر آئے گا تو اپنی قوم کی صحیح تربیت اور رہنمائی کیسے کر سکے گا؟ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ شوال المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مدرسوں میں داخلے ہوتے ہیں، باضابطہ مدرسہ شروع ہوتا ہے، پڑھائی شروع ہوتی ہے۔ ہر آدمی عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچے
کو کم سے کم اتنا پڑھائیں گے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جتنے علم درکار ہوتی ہے اتنا علم ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائیں گے؟ دیکھیے سارے عہد لینے کو تیار نہیں ہے، عہد کریں انشاءاللہ ضرور پڑھائیں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں۔